کہ جنگ آزادی کی مجھ کو ہر کہانی یاد ہے، جھوٹ سچ کیا ہے مجھے سب منہ زبانی یاد ہے، جنگ آزادی میں وہ جو موت سے بھی لڑ گیا۔ سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستوں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم، اس سے پہلے بتا دوں احترام کرنا تربیت ہے کمزوری نہیں، معذرت کرنا حسن اخلاق ہے ذلت نہیں۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ عمران پرتاپ گڑھی کا میں اس انداز میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جنگ آزادی کی مجھ کو ہر کہانی یاد ہے۔ جب نئی تاریخ لکھی جا رہی ہو، نیا اتہاس لکھا جا رہا ہو، تب ایک عمارت بول رہی ہے کہ جنگ آزادی کی مجھ کو ہر کہانی یاد ہے، جھوٹ سچ کیا ہے مجھے سب منہ زبانی یاد ہے، جنگ آزادی میں وہ جو موت سے بھی لڑ گیا، کس نے کی تھی مخبری اور کون پھانسی چڑھ گیا۔ اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا میں ان کو بھی پکارتا ہوں، جو اسٹیج پر لوگ کھڑے ہیں میں ان سب کی شرکت چاہتا ہوں۔ میں آخری بند پڑھ رہا ہوں، میری اس نظم کو دعا دیں گے تو میں ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں جا کے پڑھوں گا، اور ایک دن دعا کریے کہ میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کر کے یہ نظم حاکم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے اسے سناؤں۔ میں پڑھتا ہوں، مجھے تالی بجا کر کے حکم دیجئے آخری بند پڑھنے کے لیے کہ جنگ آزادی کی مجھ کو ہر کہانی یاد ہے، جھوٹ سچ کیا ہے مجھے سب منہ زبانی یاد ہے، جنگ آزادی میں وہ جو موت سے بھی لڑ گیا، کس نے کی تھی مخبری اور کون پھانسی چڑھ گیا۔ آخری دو مصرے پکارتے ہیں بارہ بنکی والوں آپ کو کہ کس نے کی تھی مخبری اور کون پھانسی چڑھ گیا، کس نے آزادی کی خاطر جان کے نذرانے دیے۔ تیار رہنا اگلے مصرے پہ، کس نے آزادی کی خاطر جان کے نذرانے دیے، کس نے دفتر پر ترنگے تک نہ پھہرانے دیے۔ کیا بات ہے، ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں آپ وہاں تک، ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں میں جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ کون تھا وہ۔ پہنچ پا رہے ہیں آپ وہاں کہ جنگ آزادی میں وہ جو موت سے بھی لڑ گیا، کس نے کی تھی مخبری اور کون پھانسی چڑھ گیا، کس نے آزادی کی خاطر جان کے نذرانے دیے، کس نے دفتر پر ترنگے تک نہ پھہرانے دیے۔ یہ کہانی میں سنانے کے لیے تیار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں، کہ مجھ کو مت گندی سیاست کے حوالے کیجئے، مجھ کو مت گندی سیاست کے حوالے کیجئے، میری چوکھٹ پر محبت کے اجالے کیجئے، میرے میناروں پہ چڑھ کر کے صدائیں دیجئے۔ اب آئیے دوستوں ندائی منبر محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ ایک شخص نماز سے محروم ہو کر ان تمام عبادات اور روحانی کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے جن کی نماز جامع ہے، تسبیح و تحمید سے محروم، دعا اور استغفار سے محروم، درود و سلام سے محروم، ذکر و تلاوت سے محروم، دل کے خشوع و خضوع سے محروم، اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محروم، اس کی برات اور ذمہ سے محروم، گھر کے سکون اور رزق کی برکت سے محروم، قیامت کے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نظر شفقت سے محروم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز کا پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان تمام
محرومیوں سے بچ سکیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز کا حکم ہمارے سب سے بڑے محسن نے دیا ہے۔ اگر ہم اس کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور محسن کا حکم ماننا اور اس کا شکریہ ادا کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اگر کسی شخص کو سخت بھوک میں ایک وقت کا کھانا کھلا دیا جائے یا سخت پیاس میں ایک گلاس پانی پلا دیا جائے تو وہ ہمارے سامنے بجھ جائے گا اور شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھے گا۔ انسان کو چھوڑیے، کتے کو دیکھیے جسے ہم حیوانوں میں سے بدترین سمجھتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ وہ جس گھر سے کھا لیتا ہے اس گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیتا، اپنے مالک کے پیچھے پیچھے بڑی خوشامد سے دم ہلاتا پھرتا رہتا ہے۔ مگر کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم اور ہمارے بچے جس مالک کا دن رات کھاتے ہیں اس کے سامنے دن میں 5 بار سر جھکانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ نماز کی پابندی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک عظیم آقا کے ادنا سا غلام ہیں، اور غلام جو ہوتا ہے وہ ہر وقت کا غلام ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی اور اپنی رائے تو ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو آقا کے اشارے کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو ملازم ہوتا ہے وہ کسی کام کے لیے ہوتا ہے، کام کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، لیکن غلام تو 24 گھنٹے غلام ہوتا ہے، اس پر اپنے آقا کی بندگی لازم ہے۔ ہمیں سے کوئی تاجر ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی ملازم ہے، لیکن یہ ساری باتیں، یہ ساری نسبتیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ سب کاموں پر اس کی بندگی کو ترجیح دینا ہم پر فرض ہے۔ ہم ہر وہ کام چھوڑ سکتے ہیں جو اس کی بندگی میں رکاوٹ بنتا ہو، لیکن ہم اس کی بندگی نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو منصور جو سلطان تغرل کا وزیر تھا، اس کا ایک نصیحت آموز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نماز کا بہت پابند تھا، اور نماز فجر کے بعد اس کے کچھ معمولات تھے جو وہ پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دن تغرل کو کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا، اس نے ابو منصور کو بلا بھیجا، مگر اس نے انسنی کر دی اور بدستور اپنے معمولات میں مشغول رہا۔ حاسدوں کو موقع مل گیا، انہوں نے لگائی بجھائی سے بادشاہ کو خوب بھڑکا دیا۔ ابو منصور معمولات سے فارغ ہو کر جب خدمت میں حاضر ہوا تو تغرل نے سختی سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ ابو منصور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ جناب عالی، میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ کا چاکر یعنی ملازم ہوں، جب تک اللہ کی بندگی سے فارغ نہ ہو جاؤں آپ کی چاکری نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اس کے اس سچے اور دلیرانہ جواب سے متاثر ہوا، اس کی بہت تعریف کی اور کہا، بہت خوب، تم اپنی یہ روش مت بدلنا، اللہ کی بندگی کو ہماری چاکری پر ہمیشہ مقدم رکھنا، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے سب کام ہو جائیں گے۔ دوئی میں یک دلی کا رنگ پیدا ہو نہیں سکتا، شناسہ غیر کا تیرا شناسہ ہو نہیں سکتا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔